اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا قدم تھا جو حکومتی اخراجات کو کم کرنے کی ایک کاوش تھی، اور شہباز شریف صاحب نے عملی طور پہ اس کو کر کے دکھایا، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ صرف باتوں کی حد تک نہیں مگر ایک بہت بڑا محکمہ پی ڈبلیو ڈی، جس کو پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، پاک پی ڈبلیو ڈی، اس کی تحلیل جو ہے اس پر عمل درآمد شروع ہوا۔ اور وجہ کیا تھی کہ ایک کرپشن کا ذریعہ تھا، اور بہت ساری ڈیولپمنٹ سکیموں کے فنڈ اس محکمے کے ذریعے لگائے جاتے تھے، تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ کئی سو ارب روپے کی بچت اس طرح ہو سکتی ہے، تو اس محکمے کو تحلیل کیا جائے۔ ہمارے دو پرانے دوست، میرے بہت ہی محترم بڑے بھائی شاہد خاقان عباسی صاحب اور دوسرے بہت ہی محترم بھائی مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی باتیں تو کی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کیا ہے؟ تو میں صرف ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، حد ادب میں رہتے ہوئے ہمارے بھائی ہیں، کہ نہ تو کوئی 500 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ سکیموں میں کوئی ایم این ایز ایم پی ایس کو دیا گیا ہے، نہ اس کا کوئی ارادہ رکھا ہے۔ یعنی 1500 ارب روپے کا ٹوٹل آپ کا پی ایس ڈی پی جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، بہت ہی مس انفارمڈ ہے، شاید کتاب ٹھیک نہیں پڑھی دونوں صاحبان نے، اور یہ کہنا کہ جی یہ سارا ویسٹ ہوتا ہے، کرپشن میں جاتا ہے۔ ایم این ایز ایم پی ایس بہت آنریبل لوگ ہیں، میجورٹی ان کی، اور جب پاک پی ڈبلیو ڈی کا محکمہ جو اسکیمیں ایگزیکیوٹ کرتا ہے وہ تحلیل کیا جا رہا ہے، تو یہ شاہد صاحب نے کہا جی وہ اخراجات میں کمی، تو اخراجات میں کمی ایسے ہی ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے محکموں کو ختم کرتے ہیں۔ اور ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وزیر خزانہ کی سربراہی میں۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ پہ کام کریں۔ اب جب پی ڈبلیو ڈی کا محکمہ بند ہو گیا اور اس کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اخراجات میں کمی کی جا رہی ہے، اور یہ غلط تاثر ہے 500 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ سکیموں میں دیا جا رہا ہے، بالکل غلط تاثر ہے۔ اتنی ایگزیجریٹڈ فگر انہوں نے آج کوٹ کی ہے، میں حیران ہوں کہ یہ فگر کہاں سے آئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کابینہ کے اراکین نہ تنخواہ لے رہے ہیں نہ مرات لے رہے ہیں، اور ٹریول کے اوپر بھی ریسٹرکشنز ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے نہ صرف کابینہ کے اراکین بلکہ وزیر اعظم نے خود کبھی بطور وزیر اعظم نہ تنخواہ لی ہے نہ وہ مرات لیتے ہیں، اور یہ شروع سے ان کی عادت ہے۔ تو اخراجات میں کمی کے حوالے سے کابینہ نے سب سے پہلے اگزامپل سیٹ کیا، پھر یہ جو محکموں کو ضم کیا جا رہا ہے، میں نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ کلچر کے محکمے کو انفارمیشن کے محکمے میں ضم کیا جائے۔ کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ انفارمیشن اور کلچر ایک ہی محکمہ تھا اور ایک ہی اس کا کام تھا، تو یہ بھی ضروری تھا کہ اس طرح کے بھی اقدامات کیے جائیں۔ میں نے ایک لیٹر لکھا وزیر خزانہ کو، اور ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کی جو کمیٹی ہے اس میں یہ بھی کنسیڈر ہوگا، بہت سارے محکمے بند ہوں گے، ڈویژنز بند ہوں گے، ان کو ضم کیا جائے گا۔ ان کا وہی کام، میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا کام کیا محسن نقوی صاحب نے، انہوں نے نارکوٹکس کا جو ڈویژن ہے وہ بند کر کے انہوں نے کہا میں انٹیریئر کے تھرو چلاؤں گا، تو یہ ایک اچھا ایگزامپل سیٹ کیا ہے۔ تو دیکھیے اخراجات میں کمی تو واضح طور پہ کی جا رہی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ خود تو آبویسلی آپ کی بہت بڑی ایئر لائن ہے، آپ کو پی آئی اے کا ذکر کرنا چاہیے تھا کہ پی آئی اے کی جو نجکاری ہے تیزی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے، اور اس وقت جو پوٹینشیل بڈرز ہیں پری کوالیفائڈ، ان کو پی آئی اے کی مختلف سائٹس کا دورہ کرایا جا رہا ہے، پی آئی اے کے جو ایسٹس ہیں وہ ان کو دکھائے جا رہے ہیں۔ تو قانون کے مطابق یہ انشاءاللہ تعالی اگست کے مہینے میں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے بڑی تیزی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا اور بڑی شفاف طریقے سے پہنچے گا۔ تو یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی جو نجکاری ہے، پرائیویٹائزیشن ہے، اس میں بڑی تیزی آئی ہے، تو یہ ضرور ذکر کرنا چاہیے تھا کہ یہ ایک اچھا قدم ہے، اور اس کی تعریف ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس کی تعریف کریں گے۔ آپ ایک پاکستانی ہیں اور آپ پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں، آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں، آپ میں سے ایک وزیر اعظم رہا ہے، وزیر پیٹرولیم رہا ہے، ایک وزیر خزانہ رہا ہے مشکل ترین حالات میں، کیونکہ جب مفتاح صاحب وزیر خزانہ تھے تو مہنگائی تب بہت زیادہ تھی، آج بہت کم ہوئی ہے۔ تو پچھلے سال کے 38% کے مقابلے میں اب جب 11% ہو گئی ہے تو اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی انہوں نے کنجوسی سے کام لیا، ان کو ان اقدامات کی، ڈاؤن سائزنگ کی، رائٹ سائزنگ کی، پرائیویٹائزیشن کی، محکموں کے بند ہونے کی، ضم ہونے کی تعریف کرنی چاہیے تھی۔ مہنگائی میں جو ایک خاطر خواہ اضافہ ہوئے، دیکھیے کوئی بھی طبقہ جو ہوتا ہے اس کو آبویسلی جب آپ ٹیکس لاگو کرتے ہیں تو
ان کی طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے. مگر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو اس دفعہ 13 ٹریلین کا ریونیو کا ٹارگٹ ہے ایف بی آر کا, اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا ہوا. ایف بی آر میں جو لیکیجز اور لوپ ہولز تھے, وزیر اعظم صاحب نے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے, کارانداز ایک فرم ہے جو ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سے فنڈڈ ہے, 1 روپیہ حکومت پاکستان کا نہیں لگا, اور ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کی طرف معاملہ چل پڑا ہے, تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے. اور میکنزی کارپوریشن جو دنیا کی ٹاپ کنسلٹنسی فرم ہے, وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی اس وقت ڈیجیٹائزیشن کر رہی ہے, اس پہ کام کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک میجر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آج تعریف کرنی چاہیے تھی, کہ دیکھیں کہ بغیر حکومت کے کوئی پیسہ لگائے ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے تھرو ایک وزیر اعظم نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا اور سمجھا کہ کئی سو ارب روپے بچائے جا سکتے ہیں. تو اس کو اخراجات میں کمی کہتے ہیں, کہ جب آپ اس طرح کے اقدامات لیتے ہیں کہ حکومت کا پیسہ بھی نہ لگے اور کئی سو ارب روپے حکومت کا بچ جائے. یہ شہباز شریف ماڈل آف گورننس ہے, تو یہ بھی خوشائن بات ہے, اس پہ بھی تعریف بنتی تھی. اور میکنزی کارپوریشن جو کام کرے گا وہ بڑا ٹاپ ناچ کرے گا, دنیا کی بیسٹ فرمز میں سے ایک ہے. تو جہاں پہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے, جہاں پہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے, جہاں رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے, جہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف موو کیا جا رہا ہے, تو یہ تمام وہ سٹیپس ہیں جس سے دیکھیے اکانومی کی سمت کا تعین ہوگا کہ یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ وزیر اعظم پاکستان نے جو کردار وہ ادا کر سکتے تھے کہ کم سے کم جو ہے وہ ٹیکس لاگو کیا جائے. اور کئی دفعہ آپ نیگوسیشنز میں ہوتے ہیں, اور آبویسلی جب آپ ایک فنڈ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اپنا فائنینشیل ڈسپلن ہے, تو کئی دفعہ ڈیمانڈ بہت اوپر کی ہوتی ہے, مگر وہ پھر نیگوسیشن کے تھرو ڈیمانڈ کو نیچے لایا جاتا ہے. کئی ٹیکسز جو ہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ کئی ٹیکسز 45% سے 35% پہ لائے گئے. اور دیکھیے جو ایگزیمپشنز دی گئی ہیں, میں بڑا کلیئر اس کے اوپر کہ وزیر اعظم کی ذاتی کاوش سے سولر پینل پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا. لیٹ می بی ویری کلیئر کہ نہ سولر پینل پہ ٹیکس لگا ہے, نہ ٹیکسٹ بکس کتابوں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا, پینشنرز کی انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا, فرٹیلائزر پہ, کھاد پہ اور پیسٹیسائڈ پہ, جو زرعی ادویات ہیں ان پہ ٹیکس نہیں لگا. اور یہ بڑا جان جوکھوں کا کام تھا, آسان کام نہیں تھا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک باہمت وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, جو نہ صرف اس معیشت کی سمت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں قوم خوشحال ہو اور ایک خود انحصار خود مختار قوم بنے. تو آبویسلی فیصلے کئی بڑے مشکل تھے, مگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں چیریٹیبل ہاسپٹلز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگنے دیا وزیر اعظم نے. میں یہ بالکل کلیئر ہوں اس پہ, میں نے اپنی یہ کیونکہ یہ وٹنس کیا تو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے یہ رکھوں. ہیلتھ اکوپمنٹ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا, سٹنٹس وغیرہ پہ. جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ لاگو نہیں کی گئی, اور اس کو بھی 60 روپے کی جو ایک پریزنٹ لیول ہے اس پہ مینٹین کیا گیا, اور ایک کنٹینجنسی میجر, ایک گنجائش 10 روپے کی رکھی گئی جو لاگو شاید نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت اچھا سٹیپ تھا. اب دیکھیے جہاں پہ یہ ساری ایگزیمشنز جو ہیں وہ لی گئی ہیں کہ ان تمام شعبہ جات پہ, تمام اشیاء پہ ٹیکس نہ لگے, تو اس کے لیے بڑی ٹف نیگوسیشنز بھی کرنی پڑی, بڑی ذاتی دلچسپی بھی لینی پڑی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈسٹریل ریلیف پیکج دیا ہے, کہ جو انڈسٹری ہے اس کو 38 روپے فی یونٹ جو بجلی کی فراہمی ہے, وہ بہت بڑا ریلیف ہے, تاریخی ریلیف ہے جو دیا گیا ہے. اور یہ انڈسٹریل پیکج جو ہے اس سے ایکسپورٹرز کو بہت مدد ملے گی. کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں کہ جی ایکسپورٹرز پہ ٹیکس لگ گیا. جو ایکسپورٹ والا ٹیکس ہے وہ صرف منافع کے اوپر ہے. کوئی ایکسپورٹر اگر منافع نہیں کمائے گا تو اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. وہ منافع کے اوپر ہے کہ منافع کمائیں گے تو وہ ٹیکس لاگو ہوگا. منیمم ویج میں 15% اضافہ کیا گیا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کو 32,000 سے 37,000 کیا گیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس کا اکراس دا بورڈ, میں پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن سے بھی ملتمس ہوں, ان سے میں نے ایک میٹنگ کی, آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی APNS سے بھی میٹنگ کی, کہ میڈیا ورکرز, رپورٹرز کے حوالے سے بھی یہ منیمم ویج کا بھی جو اطلاق ہے یہ بھی ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ڈیفرڈ پیمنٹس ہیں ان کی کلیئرٹی بھی ضروری ہے. اور اس پہ میں بہت شکر گزار ہوں PBA کا بھی اور APNS کا, کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ رپورٹرز کا, میڈیا ورکرز کا استحصال نہیں ہوگا, اور اس میں وہ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے. اس پہ ان کی شکر گزار بھی ہیں, اور مل کے اس چیز پہ ان کے ساتھ کام بھی کریں گے.
تو میڈیا ورکرز کیمرہ مین اسی میں آتے ہیں، ٹیکنیشینز، کیمرہ مین، ڈرائیورز، میڈیا ورکر کی جب میں بات کرتا ہوں تو تمام لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جب یہ ساری ایگزیمپشنز بھی جو دی گئی ہیں، سیلریڈ کلاس کے اوپر بات ہوئی، دیکھیے ہائر سیلری سلیبس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ ایک ٹیکس کی پرسنٹیج لگی ہے اور ہائر سائڈ پہ لگی ہے. 1,00,000 روپے تنخواہ والے پہ 1,200 روپے جو ہے وہ ٹیکس لگایا گیا ہے. تو جو جس کی تنخواہ 1,00,000 روپیہ ہے ان کو مجموعی طور پہ 2,400 یا 2,500 روپے ٹیکس دینا پڑے گا اس کے اوپر. اینڈ جیسے یہ سیلری بڑھتی ہے تو اس کا ٹیکس انسیڈنس بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ حکومت ڈاؤن سائزنگ بھی کر رہی ہے، رائٹ سائزنگ کر رہی ہے، پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے، ڈیجیٹائزیشن کر رہی ہے، یہ تمام وہ سٹیپس ہیں جو لیے جا رہے ہیں جس پہ وزیر اعظم کا ایک ویژن ہے، ایک ایم ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا. دیکھیے یہ پی ڈی ایم کے دور میں ڈیفالٹ سے بچا کے ملک کو اس نہج پہ لانا اور اس لیول پہ لے کے آنا کہ جہاں پہ تجارتی خسارہ کم ہوا ہے، جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے جو پہلے کبھی 15 دن کے ہوتے تھے عمران خان کے دور میں، وہ اب 2 مہینے کے ذخائر آپ کے پاس ہیں، وہ 9 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں. اور آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ ہائی پہ ہیں. اور دیکھیے اسٹاک ایکسچینج کا ہر روز اس میں تیزی کا ہونا، اس میں پوائنٹس کا اضافہ ہونا، نئے ریکارڈز بننا، 78,000 کراس کر جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ مثبت سمت میں ایک قدم ہے اور بزنس کمیونٹی نے اور تاجروں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور یہ مارکیٹ کا ایک کانفیڈنس ہے کہ جس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آتی ہے. تو وزیر اعظم کا یہ ویژن ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ امید کریں گے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا آئی ایم ایف کا اور ہمیں اس کے بعد دوبارہ نہیں جانا پڑے گا. مگر یہ بڑی ٹف نیگوسیشنز کے بعد جو کنسیشنز ملے ہیں وہ لیے گئے ہیں اور اکانومی کی ریوائیول میں، اکانومی کی آگے پروگریس کے اندر ہر جو ممکن قدم ہے وہ اٹھایا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی اگر ایک سال کے اندر 38 سے 11% کے اوپر آئی ہے اور 13% ایکسپیکٹڈ تھی، پھر بھی 11% ہوئی ہے، تو دیکھیے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کے لیے جو نان فائلرز کے حوالے سے بجٹ کے اندر پروویژن رکھی گئی ہے، دیکھیں اب فائلرز کی طرف لوگوں کو آنا ہوگا، فائلنگ کی طرف آنا ہوگا، نان فائلر سے فائلر بننا ہوگا. بیکاز ہم نے دیکھیں ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ٹیکس ادا نہ کریں ان کا بوجھ ٹیکس ادا کرنے والوں پر ڈلے. یہ اب روش ختم ہونا ہوگی. آپ کو دیکھیں لگ بھگ جو ہیں وہ 30,000 جو ریٹیلرز جنہوں نے رجسٹر کیا ہے، خوشائند ایک قدم ہے اور اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی لوگ فائلنگ کی طرف آئیں گے اور فائلر بنیں گے اتنا وہ معیشت میں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. ٹیکس تو دینا ہے اور اشرافیہ کو جو ٹیکس کیا گیا کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے، کوئی ایلیٹ کیپچر نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر اسلام آباد میں بڑے بڑے فارم ہاؤسز پہ پراپرٹی پہ ٹیکس لگایا گیا ہے، تو یہ سارے اشرافیہ کے اوپر ٹیکس ہیں جس کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ فارم ہاؤسز پہ بڑے گھروں کے اوپر ٹیکس لگایا جائے. اسلام آباد کے اندر ایسی بھی جگہیں موجود ہیں اسی F6 سیکٹر کے اندر کہ 1.25 ارب روپے کے گھر آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں، وہ بھی تو کسی نے خریدے ہیں نا. تو جو شخص 1.25 ارب روپے کا گھر خریدنے کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کو ٹیکس بھی اس حساب سے دینا چاہیے. تو یہ کچھ ٹیکسز ہیں جو اشرافیہ پہ لگائے گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں فسکل سپیس اویلیبل ہوگی ریلیف دیا جائے گا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اکانومی کی بہتری سب چاہتے ہیں مگر ٹیکس میں جو ٹیکس ادا کرنا ہے وہ ہر کوئی نہیں چاہتا کہ ہم ٹیکس ادا کریں. تو اس لیے فائلرز کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو ٹیکس کی ایک بیس بڑھے گی. آپ کی ٹیکس بیس کے بڑھنے سے اور جب FBR کی ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گی، لوپ ہولز ختم ہوں گے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا روبسٹ اور ایک بڑا مؤثر نظام بنے گا ٹیکس کلیکشن کا بھی اور ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کا بھی. تو اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں جو معیشت کے حالات ہیں مزید بہتر ہوں گے. جس طرح میں نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی ہے، تجارتی خسارہ کم ہوا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں، IT ایکسپورٹس بڑی ہیں، مہنگائی میں ایک واضح کمی جو ہوئی ہے. تو منیمم ویج کو بڑھانا، یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں لیڈ لی کہ اس کو 32 سے 37 ہزار کیا گیا. اور تمام میں پرائیویٹ اداروں سے بھی ملتمس ہوں
کہ اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. اور نہ صرف یہ, جو گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 25% جو اضافہ ہے اس کی بھی لیڈ گورنمنٹ نے لی. پینشنرز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے. تو میں ضروری سمجھتا تھا کہ آج ہمارے دو دوستوں نے بھی اس پہ بات کی, تو ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ہر آتی جاتی حکومت کا ہمیشہ حصہ رہیں. جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے اور آپ نے بڑا مثبت کردار بھی ادا کیا ہے, مگر آج بھی جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, جن اچھی چیزوں پہ آپ کامنٹ کرتے تھے, آج بھی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو سراہنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے, مگر آپ کو کیا ڈیجیٹائزیشن پہ اعتراض ہے کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ اعتراض ہے کہ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا اس بات پہ اعتراض ہے کہ منیمم ویج کو بڑھایا گیا ہے؟ کیا اس بات پہ اعتراض ہے کہ 1 سے 16 گریڈ کے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں؟ کیا اس بات پہ اعتراض ہے کہ فرٹیلائزر پہ, پیسٹیسائڈ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا, یا ٹیکسٹ بکس پہ ٹیکس نہیں لگا, سولر پینلز پہ ٹیکس نہیں لگا, ادویات پہ جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے اس پہ جو ہے وہ ٹیکس کوئی خاطر خواہ زیادہ نہیں لگا؟ آپ کو کس بات پہ اعتراض ہے؟ اگر آپ کو اعتراض ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں اور 2 مہینے کا کور ہے, کہ آپ کو اعتراض ہے کہ مہنگائی 11% پہ آئی ہے, آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے؟ آپ کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ تجارتی خسارہ کم ہوا ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو سرائی جانی چاہیے تھیں. میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو, انہوں نے بھی کیمرے کے ذریعے ہمارے تک پیغام پہنچایا, تو ہم بھی کیمرے کے ذریعے گزارش کرتے ہیں کہ جو سراہنے والی باتیں ہیں ان کو سرایا جائے, اور جو عوام کے حق میں فیصلے کیے گئے ہیں ان پہ بات کی جائے کہ جی یہ اچھے آپ کے مثبت جو ہیں وہ اقدامات آپ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ اقدامات تھے جو میں چاہتا تھا کہ ایک اس پہ مزید کلیئرٹی بھی آ جائے, اور وزیر اعظم کا جو ویژن ہے کہ اس ملک میں مڈل کلاس کو اور جو متوسط طبقہ ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے اور شرافیہ پہ ٹیکس لگانا ہے, اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ ٹیکس فائلنگ کا سسٹم جب بہتر ہوگا, ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن ہوگی, تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہمیشہ سے ہر حکومت کی خواہش ہوتی تھی کہ ٹیکس نیٹ کو براڈن بھی کیا جائے, ٹیکس کے نظام کو مؤثر بھی کیا جائے, پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. اور جو ایگزیمشن بھی دی گئی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے, بڑی ارکریزی کے بعد دی گئی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ معیشت مزید اس میں بہتری آئے گی. جس طرح ڈیفالٹ کے دہانے سے بچا کے ہم اس پوائنٹ پہ لے کے آئے ہیں, اکانومی بہتر ہوگی اور پاکستان انشاءاللہ تعالی خود مختار, خوشحال اور ایک روشن ملک بنے گا, اور اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. ٹیکس دینا ہر پاکستانی پر جو ہے وہ جب لگتا ہے تو وہ فرض ہے کہ جن طبقات پہ ٹیکس لگایا گیا ہے وہ ٹیکس کی ادائیگی بھی کریں. تو اس کے لیے ایک مؤثر نظام جو ہے وضع کیا گیا ہے, اور کوشش کی گئی ہے کہ شرافیہ پہ زیادہ ٹیکس لگے اور غریب آدمی پہ کم لگے. جس طرح میں نے کہا کہ 1 لاکھ تنخواہ والے پہ 2500 روپے ٹیکس ہے, جب تنخواہ 10 لاکھ سے تجاوز کرتی ہے اس پہ ٹیکس زیادہ ہے. اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ نہیں ہوا کہ 20,000 40,000 50,000 تنخواہ والے پہ ٹیکس لگے. جس طرح منیمم ویج کی میں نے بات کی, حکومت کا کام تھا کہ منیمم ویج کو بڑھا کے 37,000 کیا ہے, تو اس پہ انشاءاللہ تعالی عمل درآمد میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. شہریار خان سنون نیوز سے آپ نے ایک تو بتایا کہ وزیر اعظم اور کابینہ جو ہے وہ تنخواہ برآمد نہیں لے رہے, تو ایک تو اس کا بتا دیں کہ اس کا کیا اب تک جو ہے اثرات کیا ہوئے, کتنے جو ہے رقم کی بچت ہوئی ہے. دوسرا سر, بجلی اور گیس کے بل نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے, لیکن جب لوگ اور ان کی مصیبتوں میں اور پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے, جب وہ سنتے ہیں کہ جناب اتنے لوگوں کو فری بجلی ملتی ہے, تو کوئی ایسا سسٹم بھی ہے کہ اب یہ جو وفاقی وزیر ہیں ہمارے توانائی کے, انہوں نے کہا کہ اس میں بہت کرپشن ہے ایس ڈی او ایکسین لیول پہ, نیچے لائن مین پہ, تو اس کی بھی نجکاری کا جی بالکل سوچ دنیا بھر میں وہ پرائیویٹ بجلی بھی لے سکتے ہیں جو لینا چاہیں. جی بہت شکریہ جی. اس پہ وزیر توانائی کل ایک پریس کانفرنس کریں گے, اور وہ جو انرجی کے حوالے سے پرائسز ہیں اس پہ بڑی تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے. مگر یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس میں انتہا کی کرپشن ہوا کرتی تھی, اور ابھی بھی جو ہے وہ اس میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے, مگر اس کو پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے پرپوزل آ چکا ہے. اس میں کچھ دنوں میں مزید پیش رفت ہوگی. ان بورڈز کو تحلیل کر کے تو پرائیویٹ سیکٹر کے بورڈز بنائے جائیں گے, اور اس میں بڑے اسکلڈ انجینئرز کو, ٹیکنیشینز کو, جو ماہرین ہیں ان کو لایا جائے گا, اور تبھی جا کے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈسکوز ہیں یہ پروفٹ میکنگ آرگنائزیشنز بنیں گے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ تمام کام مکمل کر لیا گیا ہے اور بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے.